اعلیٰ محسن نقوی کی تعیناتی کے حوالے سے کیس کی سماعت ڈویژن بینچ جسٹس فیصل زمان اور جسٹس مسعود احمد نقوی کی عدالت میں ہوئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ تعیناتی جو ہے یہ آئین اور قانون سے ہٹ کر ہے۔ ڈویژن بینچ نے کہ ایک جج صاحب نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے اور محسن نقوی کی بطور نگران وزیر اعلیٰ تعیناتی کے کیس کی سماعت کے لیے فائل جناب چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دی ہے۔ عدالت سے یہی گزارش کی گئی کہ نگران حکومت وقت ختم ہو گیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کیس کی سماعت آج ہی کی جائے۔ عدالت نے فائل چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دی ہے تاکہ اس کیس کی سماعت آج ہی ہو سکے۔ یہ شیخ رشید صاحب کی طرف سے یہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے۔ میرے گھر میں ہونے والے حملے پر انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن نے جو پرزور مذمتی قرارداد پیش کی اور مرزا صفدر صاحب پریزیڈنٹ انٹرنیشنل لائر فورم بیرسٹر محسن ملک نے اس بارے میں جو خیالات کا اظہار کیا وہ سن لیجیے۔ چاہتے ہیں کہ عدالتی آفیسر سیف ہوں، وہ لوگوں کے حقوق کے لیے پاکستان کے اندر کام کر سکیں، عدالتوں کے اندر انہیں سیفلی ڈیفینڈ کر سکیں۔ باقی عدلیہ جو ہے اس کو جو مختلف پارٹیز مختلف ادارے انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اسپیشلی بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عدلیہ ہی ایک واحد ادارہ ہوتا ہے جب کہیں بھی کچھ نا انصافی ہوتی ہے تو وہاں پہ انصاف کے لیے کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی سپریمیسی کی بات کروں گا۔ دوسرا حضرت صدیق صاحب جو ہمارے پنجاب پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے گھر پہ جو اٹیک کیا گیا ہے، تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان نامعلوم افراد کے لیے کہ شیش محل کے رہنے والوں ہم پہ یونا پتھر پھینکو، شیش محل کے رہنے والوں ہم پہ یونا پتھر پھینکو، پتھر واپس پلٹیں گے تو شیش محل کا کیا ہوگا۔ السلام علیکم۔ محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور پھر عید نہ ہو سکی اور عید المبارک 22 اپریل بروز جمعہ ہوگی، 2 خطبے ہونے ہیں۔ ایک عام نقطہ نظر بڑا عجیب سا کہ بہت بھاری پڑتا ہے، پر خطبہ ہونا تو بڑی بات ہے نا جی، یہ مقدر کی باتیں ہیں۔ انسان خطبے، اور اگر دین کو کچھ سمجھ سکے تو اسے چیزیں سمجھ آ جائیں۔ اچھا، ایک بڑا شور پڑا ہوا رات کا جی، وہ 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا۔ دیکھیں لیڈرز کی خاطر جو ہے نا، اور چونکہ خدشات بہت زیادہ ہیں، یہ فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے، نگران کیئر ٹیکر جو ہے، اعتبار کوئی نہیں۔ میرے گھر میں جو کچھ ہوا آپ لوگوں کے سامنے، جس طرح اٹیک کیا، جو فاشزم ہوئی، اور کمال کی بات ہے سیف سٹی کے کیمرہ جو میرے گھر کے قریب ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے، جو چلتے ہیں وہاں سے ٹریس ہو گئے ہیں۔ اور وہ بیٹا اور بھائی میرا سیف سٹی اور ڈی ایچ اے کے پیچھے انسپیکٹر جو پولیس والوں کو ساتھ لے کے وہ ٹریس بڑے تحمل کے ساتھ گلیوں میں سے نکل کے پوری پلاننگ کے ساتھ اکٹھے نہیں رہے، اور مختلف کیمروں کے، لیکن سیف سٹی کا ایک ایڈوانٹیج ہوا کہ فیروز پور روڈ تک تو پہنچ گئے وہ، یعنی ڈیفینس سے آگے پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ تک ٹریس کر لیا گیا۔ وہاں بڑے 40 سیکنڈ کا رہا فاصلہ ایک دوسرے کا، اور اس کے بعد جو کوٹ لکھپت والا غالباً برج ہے وہاں سے جانا ہوا ہے ان موٹر سائیکل والوں کا۔ تو آزادہ نہ گھومتے پھر رہے، آپ صرف دیکھیں صحیح، اور ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا، پولیس والوں نے کچھ نہیں کیا۔ اندراج مقدمہ کی درخواست پہ جو میری اطلاعات ہیں، وہ سیشن جج نے وہ درخواست خارج کر دی ہے، میرا ابھی آرڈر نہیں آیا، لیکن اس کو میں نے پہلے بتا دیا تھا، اس کو میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک لے کے جاؤں گا سغرا بی بی کو ڈسٹنکشن کرنے کے لیے۔ پولیس مدعی ہو نہیں سکتی جب میرے اپنے جو حملہ آور ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھے ہوں، تو پولیس کیا کرے گی؟ انویسٹیگیشن کا اعتبار کوئی نہیں، اب کیا کریں، مجبوری بھی ہے۔ لیکن مقدمہ کا جو یہ سیٹ پیٹرن ہے نا، جو پولیس اپنی مرضی سے آ رہی ہے، اس کے لیے میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا۔
چلیں آگے میں لے چلتا ہوں آپ کو. بڑا اہم ایشو ہے. محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، بشرا عمران خان صاحبہ کی طرف سے آئینی درخواست جس پہ بڑا شور رہا کہ خارج ہوگی، جرمانہ ہو گیا. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدشات ہیں. یہ اس سے پوچھے نا. اب تمام لیڈرشپ جو ہے مجھے فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جناب حملے کا، اور وہ بیچ میں مختلف محکموں کے بیچ میں سے لوگ یہ بتا رہے ہیں، تو کہاں جائیں؟ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، جس میں انڈیو ہراسمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو کارروائی کریں گے. جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ اب توہین عدالت، پھر کورٹ میں جانا ہوگا، پھر کورٹ آگے توہین عدالت کو دیکھے گی. لیکن سوال ہے کہ اپنے بنیادی حقوق تحفظ کیسے فراہم کیا جائے. یہ عمران خان صاحب کی طرف بشرا بی بی کی طرف سے دائر کی گئی تھی اور اس کی ریمیڈی اگلے لی جا رہی ہے. اور جرمانہ از ناٹ اے بگ ڈیل. میں بتا دوں آپ کو، انسانیت کے لیے اگر صدیق کام کرتا اور کام کرتا رہے گا، بیٹھنے والا نہیں ہے. بہت خوشیاں منائی گئی، کمال کی بات ہے. اور کئی لوگوں نے تو وہ غریدہ فروقی کا مجھے ٹویٹ بھی بھیجا، اسے بڑی خوشی ہوئی اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ میرے بھی ہونے پہ. تو میں نے کہا ہے بلائیں پروگرام پہ، کب بلانا ہے؟ آ جائے. جواب میں نے دے دیا ہے. میں نے کہا سن لینا اور پروگرام پہ بلا لینا. جب مرضی کہو میں آ جاؤں گا. ہم کون سا بھاگنے والے ہیں؟ ہم تو اس میدان کے کھلاڑی ہیں اور سامنے کھیلنے والے. تو اس میں اب چونکہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ خدشات ہیں، اور اگر کوئی ایسا سانحہ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. شہباز شریف ذمہ دار ہوگا، اپنا نگران وزیر اعلیٰ. تو یہ مراسلہ لکھ دیا ہے ان سب کو، اور اس سے آگے اگر ایکشن لینا ہوا اور اگر کوئی واقعہ ہوا ممکنہ زمان پاک پہ تو چھٹی والے دن بھی آؤں گا. میں بہرحال اس پہ علیحدہ میں نے ٹویٹ کیا تھا، ایک ویڈیو میسج جاری کیا تھا، وہ سن لیجئے گا. سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے 2 زمان پاک پہ جو ممکنہ آپریشن ہے، جس کی مصدقہ اطلاعات ہمارے پاس ہیں، روکنے کے لیے اور اگر کوئی اقدامات کیے جائیں گے تو اس کے خلاف ایکشن کے لیے وزیر اعظم پاکستان، نگران وزیر اعلیٰ اور باقی سب کو مراسلہ ارسال کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا 18 مارچ کو بھی جب ہائی کورٹ نے روکا تھا، اس کے باوجود آپریشن کیا تھا، دروازہ توڑ دیے تھے اور اندر ملازمین کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. اور محترمہ بشرا صاحبہ گھر میں اکیلی تھی. اب عید کی چھٹیوں کے اوپر اس آپریشن کے بہت ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات موجود ہیں. جناب عمران خان صاحب نے بھی پٹیشن دائر کی تھی، وہ مختلف ریلیف تھے اس میں، اور اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جا چکا. لارجر بینچ کا ایک آرڈر آ گیا، لیکن وہ آرڈر جو ہم نے اپنے طور پر پتا کیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس میں لفظ یہ نہیں آپریشن سے روکا نہیں ہے، حالانکہ آرڈر کی نیچر اپنی جگہ ہے. اسی لیے چونکہ بشرا صاحبہ ایک باپردہ خاتون ہے، ان کی طرف سے ایک علیحدہ درخواست دائر کی گئی جو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آئی. وہ سوال یہی آیا، میں نے عدالت کے سامنے بنیادی حقوق کے تحفظ کا بتایا، آرٹیکل 15، 16، 9، 14، 17 ان سب کا حوالہ دیا ہے کہ یہ حقوق ہے جس کا تحفظ عدالتوں نے فراہم کرنا ہے، اور حکومت وقت یہ کام کرنا چاہتی ہے، اور خاص طور پر نگران حکومت کے دور میں عدالت کے ریمارک سے کہ یہ اس طرح کا ہم روک چکے ہیں لارجر بینچ میں، جس میں وہ بینچ کا حصہ بھی ہیں جناب جج صاحب لیکن ابھی حالات تو اپنی جگہ پر ہیں. کس کے کیا کریں گے؟ آپریشن اگر ہو جائے گا واضح طور پر، جب مصدقہ اطلاعات بھی موجود ہیں، عدالت نے اس بنیاد پر کہ یہ دوبارہ درخواست دائر کی ہے، جرمانہ دائر کیا. جرمانہ دینے کے اس سے تو فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے، اس کے لیے تو کروڑوں روپے ایک لیڈر کے لیے دیا جا سکتا. لیکن یہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے کہ ہم نے وقت سے پہلے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اب مراسلہ بھی لکھ دیا، اور ہمیں ہمارے پاس جیسے مصدقہ اطلاعات ہیں، اور ہم تیار ہیں کہ عید کے اوپر بھی عدالتوں میں آنا پڑا تو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے. لیکن یہ ریکارڈ حصہ رہے کہ قوم اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کے لیڈر کو جس طرح سے نگران حکومت کے اندر جھوٹے پرچے درج کر کے اور مختلف ہیلے حربوں سے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، قوم کھڑی ہے. اس معاملے میں اعلیٰ عدالتوں سے پھر رجوع کیا جائے گا. جی آپ نے سن لیا. آگے میں آپ کو بڑا اہم ایشو شروع میں آپ نے دیکھ لیا کہ شیخ رشید صاحب محسن نقوی کے بارے میں ان کی تعیناتی کو چیلنج کورٹ اپیل فائل کی، ایک ڈویژن بینچ کے سامنے لگی،
اور اس میں سے ایک جج صاحب نے ذاتی طور پر معذرت کر لی. معاملہ گیا چیف جسٹس کے پاس. آگے چھٹیاں آ گئی ہیں, ابھی عید کے بعد لگے گا. اور وہ میڈیا میں نے جو اپنے گفتگو سن لی ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ 4 لوگوں میں سے یہ منتخب کیوں کیا الیکشن. پہلے دن سے سب کہی جا رہے تھے کہ یہ کرے گا, تو الیکشن کمیشن کو سوچنا تو چاہیے تھا, کوئی پولیٹیکل شخصیت. اور پھر جس طرح یہ کچھ ہوتا رہا, یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے. ایسی نگران حکومت میں نے نہیں دیکھی ہے, لیکن یہ بھی ریکارڈ پہ رہے گا کہ یہ کیسی نگران حکومت ہے. آگے ہم آپ کو لے چلتے ہیں بہت اہم ایشوز کی طرف. اور ایک جو سب سے اہم ایشو ہے, صدر فواد چودھری نے جو خط لکھا تھا 90 روز کے قیام کی قانونی حیثیت پر, جو ہے نا وہ خط وزیر اعظم کو بھجوا دیا ہے اور تشویش کا بڑا اظہار کیا اور اٹھائے گئے مسائل پر غور کرنے پر زور دیتے گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عبوری حکومتوں نے اپنی مقررہ مدت پوری کر لی ہے. آئین میں عبوری سیٹ اپ کی مقررہ مدت کو جاری رکھنے یا توسیع کا کوئی ذکر نہیں ہے. صدر عارف نے مزید لکھا ہے کہ نگران حکومتیں انتخابات کے انعقاد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے متعارف کروائی گئی, لیکن جو کچھ ابھی یہ ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات و واقعات ہیں. آگے میں جو تحریری فیصلہ آ گیا ہے, یہ میرے سامنے یہ 5 صفحوں کا فیصلہ ہے, اس میں ابھی گفتگو کرتا ہوں, لیکن مجھے دکھ اور افسوس ہے, نام تو نہیں میں لینا چاہتا. مولانا فضل الرحمان کیا الفاظ سپریم کورٹ اپنی پوزیشن واضح کرے گی, عدالت ہے یا پنچایت. ایک سائل آیا ہے عدالت کے سامنے اور انہوں نے بتایا جی سارے چاہ رہے ہیں الیکشن کی ایک ڈیٹ ہونی چاہیے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ نے کہا تھا کہ ایک ڈیٹ رکھیں, تو اسے پنچایت کی کیا بات ہے؟ آپ کو شاید آربیٹریشن کا نظام نہیں آتا, مسلم قوانین آپ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور یہ باقاعدہ پریس کانفرنس کی انہوں نے, کیا کی انہوں نے؟ پریس کانفرنس کی ہے. اور وہ کہنا جی بلاول بھٹو آئے ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے تھے, اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین کی روح سے 90 روز میں انتخاب کرانا ناگزیر ہے. دیکھیں ان ساری چیزوں سے ایک بات سمجھیے گا, ہماری جو سپریم کورٹ ہے نا وہ بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری سامنے رکھتی ہیں, اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ رکھ دی ہیں, چہرے بے نقاب کر دی ہیں. ان سیاسی جماعتوں کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں, موقع پورا دیا. یعنی قول و فعل میں تضاد اتنا ہے کہ یہ تو الیکشن چاہتے ہی نہیں ہیں. الیکشن کیوں چاہیں گے؟ یہ تو چاہ رہے ہیں ایسے ہی حکومت چلتی رہے اور ان کا مفت کا لگا رہے, فدو کا لگا رہے, اور یہ بیٹھے اقتدار میں بیٹھے رہے. اور ویسے ڈاکٹر شاہشاہ مسعود نے بڑا کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے. آ جائے سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے, لیکن جو 14 مئی کے الیکشن ہے انہوں نے کہا کہ اپنے ٹائم پہ منعقد ہوں گے, وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں فائنل آرڈر کی طرف, جو کانسٹیٹیوشن 9/2023 میں سردار کاشف خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں کیا. تمام سیاسی قیادت جو ہے وہ موجود تھی, اور 5 صفحہ مشتمل سماعت کا تحریر حکومت جاری کر دیا. سیاستدانوں کے آپس کے تمام اختلافات مذاکرے کا اصل فارم سیاسی ادارے ہیں. ایک ہی دن ملک میں انتخابات کے لیے مذاکراتی عمل پر کوئی اعتراض نہیں. ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کا انعقاد قانونی اور آئینی سوال ہے. 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات سے متعلق فیصلہ برقرار ہے. تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہیں. یہ آرٹیکل 189 اور 190 کی بڑی خاص طور پر انفورسمنٹ کی بات کی ہے, بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہے. بعد میں فاروق نائک اور اٹارنی جنرل چیمبر میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں حکومت اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان رابطے کا بتایا گیا, اور عدالت کو یہ بدکنوے کیا گیا. عید کی چھٹیوں کے باعث رابطوں میں وقفہ کیا جا رہا ہے. اکثر سیاسی رہنما عید کے بعد اپنے باغی علاقوں میں چلے گئے ہیں. رہنماؤں کی مزید ملاقات 26 اپریل کو ہوگی, اور 27 اپریل کے لیے کیس کی سماعت ملتوی. تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین عدالت کے سامنے ملک کے ایک دن الیکشن کرانے کی رائے سے نہ صرف مثبت رد عمل بلکہ اتفاق بھی کیا. سوائے سیاسی جماعتوں نے سپریم کورٹ میں پیش ہو کر نظام کو دہرایا کہ آئین سپریم ہے. اگر سیاستدانوں کے مابین تمام اختلافات پر مذاکراتی عمل شروع ہوا تو ان پر کافی وقت خرچ ہونے کا امکان ہے. عدالت کو بتایا گیا 26 اپریل کو سیاسی جماعت کے درمیان ایک اجلاس ہوگا. اپریل تک سیاسی رابطوں اور ڈائیلاگ کی پیش رفت 27 اپریل کے لیے رپورٹ جو ہے نا وہ جمع کروانے کا کہا گیا ہے. یاد رکھیے گا ہمیں اپنی عدالتوں پر اعتماد ہے اور اعتماد رہنا چاہیے. ہماری عدالتیں جتنی وائبرنٹ ہیں اور جتنا کام کر رہی ہیں یہ شکر الحمدللہ. آخر میں ضمنی الیکشن جو پنجاب کے 2 ہیں ان کے حوالے سے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, اور ہائی کورٹ نے اس آرڈر کی بنیاد پر جو ہے الیکشن سسپینڈ کر دی اور پیسے بچانے. جو میں نے میڈیا سے بات کی ہے وہ سن لیجیے.
ननकाना साहब में और फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आईनी दरखास्त की समाअत जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में हुई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन अदालत में दाखिल कर दिया है और अदालत को बताया है कि इलेक्शन जो हैं वो ज़िमनी जो 30 अप्रैल को होने थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि इस तरह के इलेक्शन अवाम का पैसा बहुत ज़ाया करते हैं। अदालत ने रिमार्क किए कि इस तरह के इलेक्शनों से पैसे अगर बच सकें तो पैसे बचाने चाहिए, पैसे को कौम को ज़रूरत है। इस बुनियाद पर अदालत ने आईनी दरखास्त निपटा दी कि ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो सस्पेंड कर दिए। जी, आपने सारी गुफ्तगू सुन रही है, प्रोग्राम देख लिया, कमेंट्स दीजिएगा, कोशिश करता हूँ जवाब दे सकूँ, पर अभी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।